السلام علیکم میرے معزز اور محترم ساتھیوں، آج میں ایک واقعے پر اور ایک حادثے پر بات کرنا چاہوں گا کہ نوشہرہ کے علاقے میں ایک ننھی سی بچی جس کا نام ہے ہوئی، اس کے ساتھ انتہائی زیادتی ہوئی ہے اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم اس غم میں ان کے والدین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہر وہ شخص جس کے اولاد ہو تو وہ یہ دکھ جانتا ہے کہ اولاد کا دکھ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور پھر تو یہ انتہائی زیادتی ہوئی ہے، انتہائی زیادتی، اور اتنی بڑی زیادتی کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی، پھر اس کو قتل بھی کرنا، پھر اس کو کنویں بھی پھینک دینا، یہ زیادتی پر زیادتی ہے۔ لیکن کیا کریں کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے واقعات آئے دن ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے حادثات سے آئندہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ ہمارے یہ سینے ایسے واقعات کو سہنے کے لیے اور اس قابل نہیں ہے کہ ایسے واقعات کو سہ لیں۔ لیکن اس بات پر دو باتیں، ایسے حادثات کیوں ہو رہے ہیں، اس پر دو باتیں آپ توجہ سے سنیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو قانون ہے وہ انتہائی ناقص ہے کہ کوئی بھی گناہ گار اس کو ایسی سزا نہیں مل پاتی جو اس کا حقدار ہے، تاکہ آئندہ کوئی بھی آدمی ایسا گناہ کرے تو وہ ہزار کیا کہ لاکھوں مرتبہ سوچ کر کرے۔ لیکن بدبختی سے ہمارے ملک میں وہ قانون ہے جو انتہائی ناقص ہے، اور وہاں پر طرفداری چلتی ہے، اور وہاں پر کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ گناہگار آدمی بھی باعزت رہا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آئے دن ہم اپنے ملک کے اندر ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سینوں کو چیر دیتے ہیں اور جو ہمارے دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ ایسے واقعات ہم آئے دن سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، ہم اپیل کرتے ہیں ایسے قانون سے کہ اس مجرم کو ایسی سزا دی جائے، ایسی عبرتناک سزا دی جائے، ایسی تعزیر دیا جائے ان کو کہ آئندہ کوئی بھی ایسے گناہ کے نہ سوچے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے ملک میں ایسے کافی واقعات ہو چکے ہیں جو قابل برداشت نہیں ہے، جو انتہائی دکھی واقعات ہیں۔ اسی لیے ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک سزا دے، ایسا سزا دے کہ آئندہ کوئی بھی اس گناہ کے متعلق نہ سوچے۔ اسی وجہ سے شریعت نے جتنے بھی سزائیں رکھی ہے، جتنے بھی حدود رکھے ہیں، وہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ آئندہ کوئی اس گناہ کی طرف بڑھے کیا کہ سوچے بھی نہ۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کی حفاظت کریں تاکہ آئندہ ایسے واقعات ہمارے ملک کے اندر پیدا نہ ہو، آئندہ کوئی بھی ماں اور باپ ایسے واقعات پر نہ روئے، آئندہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہو جس پر پورا ملک روئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے واقعات سے محفوظ رکھے، لیکن ہمیں خود اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ایسے درندوں کے ہاتھوں ہمارے بچے نہ جائیں، خواہ وہ بچہ ہو یا بچی ہو۔ اسی لیے اسکول جاتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جائیں، واپس لانے کے لیے بھی خصوصاً خیال رکھیں کہ ان کو واپس لانے میں بھی ان کی مدد کی جائے۔ اسی طرح مدرسے جاتے ہوئے بھی بچوں کے ساتھ جانا بھی چاہیے، واپس لانا بھی چاہیے، کیونکہ ایسے گندے لوگ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں جو نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں نہ بڑوں کو چھوڑتے ہیں، جو جرم کے لیے ایسے جرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گندے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے گندے لوگوں کو ہمارے معاشرے سے دور فرمائے۔ تو یہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی ایسے واقعات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایسا دکھ، جتنے بھی دکھ ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان تمام سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ اس بچی کے والدین کو ان کے غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی لائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔